اچھا بھٹی صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، تھوڑی سیاست پہ بھی بات کرتے ہیں۔ 120 بلین ڈالر جو ہے وہ اپنا ہمارا باہر پڑا ہوا ہے۔ اور ایک آپ کو آج خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ جب سے فواد صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ پرائیویٹائزیشن، تو تمام جو ہماری جو پی آئی اے کی پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، انشاءاللہ بڑے سستے داموں بازار میں باہر آپ بھی خرید سکتے ہیں۔ ممکن ہے انہوں نے پہلے وہ پیسے دے کے کہنا پہ کہ یہ ہماری یہ لے لیں۔ تو انشاءاللہ میرا سوال بھٹی صاحب آپ سے یہ ہے کہ یار اتنا نیک اور پرہیزگار لوگ جو ہیں جن پہ اب بلا وجہ مقدمے بناتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب جیسے اجلے آدمی جنہوں نے 1992 کا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ بنایا، ماشاءاللہ وہ میں نے آپ کو ایف بی آر کا قانون بتایا جو میرے بڑے بھائی نے، جب وہ جج تھے انہوں نے فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ انہوں غریق رحمت کرے، کہ جناب میں پوچھ ہی نہیں سکتا کہ جناب 5 سال پہلے جناب نے جو حرام کھادا ہے وہ ہم نہیں پوچھ سکتے۔ گزارش یہ کتنا اچھا اجلا ملک ہے یار، سب کی ضمانتیں لو یار، ضمانتیں لو۔ ملک اچھا ہے مافیا کے لیے، لوٹ مار کرنے والوں کے لیے، طاقتوروں کے لیے۔ کیا جس سپیڈ سے یہ انصاف مل رہا ہے، فواد حسن فواد کو یہ ذمہ داری ہے 450 کے قریب، یہ ایلی بائی بنائی جا رہی ہے، جواز بنایا جا رہا ہے بیچنے کا۔ ایک اور چیز بڑی من پسند کوڑیوں کے بھاؤ، وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیل مل دا کوئی بندہ نہیں لب رہے، 1000 ایکڑ 2000 ایکڑ زمین تو یہ کھا گئے نا پہلے۔ میں نے پیپلز پارٹی کے ایک صاحب سے ایک 92 میں پوچھا، میں کہا یار وہ پیسے، کہتے نہیں وہ ہم نے ڈی سی ریٹ پہ دے دیے تھے، بعد پتہ لگا ڈی سی ریٹ بھی نہیں دیتا۔ قاضی صاحب تو ماشاءاللہ ہر مال بکے گا، دو آنے یا 4 آنے۔ ہم پولیٹیشن کو کہتے ہیں جب تک آپ کے سرکاری افسر اس لوٹ اور مار پیاری نگران حکومت، ماشاءاللہ نگران حکومت تو چھوڑ دیں، یہ ان کی کہنا انسلٹ ہے، یہ بقول پیپلز پارٹی کے تسلسل ہے مسلم لیگ نون کا۔ جتنی سہولت کاری مبینہ طور پر یہ اب کر رہے ہیں، خود نون لیگ کی حکومت ہوتی تو نہیں کر سکتی تھی، جس کی زندہ مثال دے رہا ہوں آپ کے 30 سیکنڈ چاہیے۔ شہباز صاحب نواز شریف صاحب کے سگے بھائی ہیں، ان کے والد کا نام بھی میاں محمد شریف، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور نواز شریف صاحب کے بھی، وہ نہیں آئے، کیوں اچانک آئے؟ اور نگران حکومت کے پاس ایسے معجزات ہیں، ایسے نو رتن ہیں کہ یہ راتوں رات جس کو چاہیں ملزم بنا دیں، جس کو چاہیں باعزت بری کرا دیں، ڈرائی کلین کرا دیں۔ تو اس سے اچھا کیا؟ بٹی صاحب جڑیاں 4-5 گول بوٹیاں رہ گئیاں نے، جڑیاں کون ماشاءاللہ وکن گیاں، مثلا یہ کہہ رہے ہیں جی سٹیل مل کا جو روک رہا ہوں، علینا شنگری ہے غالباً، میں نام شگر بھول رہا ہوں، تو اینکر ہے کوئی، انہوں نے سوال کیا، پی ایم سب خفا ہو گئے۔ ایک صحافی کے پاس سوال کرنے کا حق ہوتا ہے، جو آپ کو یار اتنے بڑے دانشور ہیں ہمارے جو ہے، تو کوئی سوال ان کی لیول کا ہونا چاہیے تھا نا۔ نہیں سوال تو حقائق ہوتا ہے، سوال پوچھنا جرنلسٹ کا حق ہے، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ نامناسب لفظوں کا استعمال نہیں کرتے، دلیل سے قائل کرتے ہیں۔ جب دلیل نہ ہو تو پھر آپ دھمکیوں پہ آتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آج مریم نواز کو لیڈر میں مانتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا جب میرے ابو آئیں گے نہ پرچہ ہوگا، نہ گرفتاری ہوگی، نہ وہ جیل جائیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے۔ اور رانا ثناء اللہ ہمارے دوست نے کہا تھا ہمیں 0 رسک کی گارنٹی دی گئی ہے۔ تو آج سرکاری ادارے ان کے مرہون منت ہے، چاہے ایف آئی اے ہو، نیب ہو، پولیس ہو۔ بھٹی صاحب ماشاءاللہ اب تو یہ حکومت میں میں ٹھہر جو میں حکومت میں آ رہے ہیں۔ مری میں ایک مشاعرہ سن رہا تھا، تو ایک شاعر آئے تو انہوں نے کوئی اپنے 35 نامکمل غزل کے 35 شعر ترنم سے گائے، تو کہنے لگے کہ آخری شعر عرض ہے۔ میں کہ حضور ساڑھے بھی آخری سا نے، تو انشاءاللہ یہ آگے نے، تو باقی جڑا تھوڑا بہت سامان ہے یہ سب 3-5 ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں پھر آگے چلتے، سناؤ جی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کچھ چھاپے مار کے لاہور میں ان کے ووٹر برآمد کیے جائیں، اس کے باوجود یہ حکومت بنانے کی بات کر رہے ہیں یار۔ تو حکومت اگر ووٹوں سے بنتی ہے تو مجھے نظر نہیں آتی بادیو نظر، ووٹوں سے تو نہیں بنتی ان کی۔ مجھے یہ بتائیں انہیں کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے، انہیں پتہ چل گیا حکومت بھی بن گئی اور شہباز شریف کی بدخوئی کر رہے ہیں۔ اگر وہ 16 ماہ، وہ کہہ رہے ہیں مریم محترمہ جو ہیں وہ پنجاب میں سی ایم ہوں گی، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ووٹاں دی لوڑ ہی کوئی اب ان کا کیلیبر نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں آئے۔ تو پنجاب میں کس کی جگہ بنائی جا رہی ہے؟ ڈو یو نو؟ قاضی صاحب اب تو انہیں امریکہ کی صدارت چاہیے ہوگی، پورے کا پورا سکرپٹ لکھا گیا تھا لندن۔ دھرا رہ جائے گا۔ ویسے میں بھی تم میں آپ کی اپنی رائے ہے، جو کچھ ہو رہا ہے کہتا نا وہ پتہ نہیں، آپ صاحب علم ہے، جو کچھ اللہ جنت نصیب کرے، عرش شریف شہید کہتا تھا،
جو کچھ دیکھتا ہوں بولنے کا عادی ہوں، میں اس شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں، مجھے تو جو نظر آ رہا ہے میں وہ گزارش کر رہا ہوں، نہ میں جج ہوں نہ میں تھانے دار ہوں۔ تو لہذا ایک طرف تو یار یہ کون ناہنجار لوگ تھے 24 لوگ جنہوں نے میاں صاحب کی تصویر پھاڑنے کی جرت کی، سڑکیں بلاک کرنے کی جرت کی؟ بٹی صاحب یہ کیا ہے یار؟ جنہوں نے میاں صاحب کی تصویر پھاڑی ان کا پیٹ پھاڑ دینا چاہیے، ان کا جگر پھاڑ دینا چاہیے، ان کو خون آلود کر دینا چاہیے، ان کو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ کیا یار؟ میاں وہ لندن صاحب میں نکلتے ہیں تو تم آ جاتے ہو بدتمیزی کرنے، جس طاقت اور سے پاکستان میں بھی یہی کرو گے ان نیک لوگوں کے ساتھ؟ کوئی نہیں بٹی صاحب، نہیں دیکھیں قائد صاحب، ایک وقت میں لاسٹ فکرہ، ایک وقت میں آپ طریقے انصاف کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دے رہے، دوسری طرف ان کی ساتھ عوام بھی نہیں ہے اور تصویریں بھی پھاڑ آج رہے میرا پتہ نہیں کیوں گناہگار کا دل کر رہا ہے، وہ کیا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے عزت دے۔ دیکھیں انصاف ملنا تو بڑی اچھی بات ہے، اور کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ایک انصاف سارے کا سارا حقبہ سے ہی ٹر پہ ہے۔ ماشاءاللہ اچھی بات تو اچھی ہے بٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا زلزلے آتے ہیں، انصاف کا زلزلہ آ گیا، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے۔ انصاف کی اتنی تیزی سے سیلاب، زلزلہ اور طوفان تینوں بنا لیں تو اتنی تیزی سے آج تک پاکستان میں انصاف نہیں آیا۔ یہ کتنا اللہ کا کرم ہوا ہے۔ محترم نواز شریف صاحب پہ اللہ ملا مہربان ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ نیب انصاف جدھر نہ لیے لگتا ہے ادھر ٹر پہ ہے۔ انصاف نہیں کہا سب، طوفان، زلزلہ، سیلاب۔ اچھا آپ اندازہ کریں اب سے کچھ سال پہلے یہی نیب تھا، یہی اختیارات تھے، یہی ایف آئی اے تھا، یہی اختیارات تھے، یہی عدلیہ تھی، یہی اختیارات تھے، اور جو بھی وزیر اعظم تھا اس وقت یہی اختیارات تھے۔ جب پہلے نواز شریف صاحب آئے تو ان کے بھائی مسلم لوہاری میں جلوس نکال رہے تھے، ایئرپورٹ میں ایک بندہ نہیں پہنچا، اور مجھے یاد ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نکلی تو انہوں نے دیکھا مجھے باہر تو دیکھنے دو، باہر بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اب نہ صرف سرکاری پروٹوکول بلکہ آج ایسے لگا کہ نیب کا کام لوگوں کو کرپشن سے مبینہ طور پر پاک کرنا ہے، یہ وہی نیب ہے۔ اچھی بات ہے نا، کرپشن اس ملک سے ختم ہو جائے گی میاں صاحب جب کلین ہو گئے تو۔ دیکھیں کیسا گزارش ہے، کرپشن ختم ہونی چاہیے نا، کرپشن کرنے والے ختم ہوں گے تو کرپشن ختم ہوگی۔ گزارش یہ ہے، یہی نیب ہے، ان سے یہ پوچھا جائے سپریم کورٹ کا حکم تھا، جی آئی ٹی بنی، پاکستان کے بہترین اداروں کے بہترین افسران اس میں تعینات کیے گئے۔ وہ ویسے بھائی تھے، وہ والیوم 10 کدھر گیا؟ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا، اس میں کئی دفعہ دبئی گئے، بیرون ملک گئے۔ آج سے لے کے جب تک یہ نیب کی پہلی پیشی تھی یا جب سے وہ جے آئی ٹی بنی، کم سے کم میرا خیال ہے 10-15 کروڑ سے زیادہ پیسہ لگا ہوگا اس پہ، نہیں اس سے کم نہیں لگا ہوگا۔ آپ کو یاد ہے ایک سپریم کورٹ کے محترم یار اگر ایک انصاف کا بول بالا ہو جائے تو 10 کروڑ روپے دی کی گل ہے؟ وہ آپ کا ضائع ہوا، اس قوم کا ضائع ہوا۔ پھر نیب کو رکھنے کی ضرورت کہ آج پہلے بھی نیب ہم نے ہمیشہ ہر کیس میں سنا یہ بیل ریجیکٹ کریں، ہم نے اربوں روپے کی ریکوری کرنی ہے، ہم نے ایویڈنس کٹھی کرنی ہے، ہم نے جواب لینا ہے۔ اسی نیب میں ہی محترم نواز شریف صاحب جاتے رہے۔ آج ایسا لگ رہا تھا کہ نیب بادی النظر میں، نیب کا نہیں نواز شریف کے وکیل تھے، وہ کہتے ہیں اپیلیں بحال ہونی چاہیے، ہم تو اس کے بہت حق میں ہیں۔ انہوں نے کہا گرفتار نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ضمانت کنفرم کرتا یقیناً۔ تو قاضی صاحب اتنی سپیڈ سے انصاف ہونے کے بعد اگر ہم 139 پہ ہیں، پھر یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، پاکستان کے ساتھ ناانصافی۔